اس کے کلینک پر بہت رش رہتا تھا۔ خدا نے اس کے ہاتھ میں جو شفا دی تھی، دور دراز علاقوں سے لوگ اس کے پاس علاج کے سلسلے میں آتے تھے۔ زیادہ تعداد کو دیکھتے ہوئے اس نے چیک اپ کی فیس بڑھا دی۔ اس کے ضمیر نے ملامت کی کہ پہلے ہی بہت زیادہ فیس ہے، مزید نہیں بڑھانی چاہیے، مگر پھر اس نے خود ہی اپنے ضمیر کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ جو مریض ایک دفعہ میرے پاس آتا ہے تو دوبارہ نہیں آتا، میں اسے بار بار کے چکر بھی تو نہیں لگواتا۔ اسے اپنے اوپر فخر تھا کہ وہ خدمت خلق کر رہا ہے، لوگوں کے لیے مسیحا بنا ہوا ہے۔ کچھ دنوں سے ڈاکٹر صاحب نے یہ نوٹ کیا کہ ایک لڑکی اس کے کلینک بار بار آتی ہے، مگر بغیر علاج کروائے واپس چلی جاتی ہے۔ کچھ دن تک تو وہ خاموش رہا، مگر جب کافی دنوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا تب ڈاکٹر صاحب سے نہیں رہا گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ لڑکی آنکھ بچا کر ادویات وغیرہ چوری کرنے کی نیت سے آتی ہے۔ سی سی ٹی وی کیمرے سے ڈاکٹر صاحب نے دیکھا کہ اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ لڑکی کسی چوری کی نیت سے نہیں کلینک آتی تھی۔ وہ کچھ دیر مریضوں کے ساتھ بیٹھ جاتی، ان کا حال پوچھتی، کچھ دیر کے لیے سوالات کا سلسلہ جاری رہتا، پھر اپنی کاپی پر کچھ نوٹ کر لیتی تھی اور پھر واپس چلی جاتی تھی۔ ڈاکٹر کا تجسس دن بہ دن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک دن ڈاکٹر اتفاق سے جب اپنی گاڑی پر گھر جا رہا تھے تب لڑکی بھی کلینک سے واپس اپنی سائیکل جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنی گاڑی آہستہ کر دی اور خاموشی سے اس کی گاڑی کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ لڑکی جنگل سے گزرتے ہوئے ایک چھوٹے سے گاؤں میں داخل ہوئی۔ ڈاکٹر نے گاڑی روکی اور پیدل اس کے پیچھے آنا شروع کر دیا۔ وہ ایک جھونپڑی میں داخل ہوئی، ایک نوجوان کا چیک اپ کیا اور اس کے بعد دوا دی۔ یکا بعد دیگر وہ مختلف جھونپڑیوں کا چکر لگا رہی تھی۔ واپس جاتے ہوئے اس نے مجھے دیکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اس نے کہا، ڈاکٹر صاحب، آپ کو ادھر دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو فیس نہیں دے سکتے، غریب اور لاچار قسم کے لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے معلوم ہے جب میں آپ کی کلینک آتی تب آپ مجھے شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس گاؤں میں تعاون کا مرض شدت اختیار کر چکا ہے، نہ ادھر کوئی اسپتال ہے نہ کوئی ڈاکٹر۔ اس دور دراز علاقوں کا رخ کرتا ہے۔ میں آپ کے کلینک آ کر مختلف قسم کے مریضوں سے مرض کی نوعیت پوچھتی اور جو ادویات آپ ان کو لکھ کر دیتے اس کا نام نوٹ کر لیتی۔ شہر سے وہ ادویات خرید کر ان گاؤں کے مریضوں کا علاج کرتی۔ میں اپنے اس مشن میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہوں۔ ڈاکٹر شرمندہ ہو کر سب باتیں سن رہا تھا۔ اسے پہلی بار اپنے مسیحا ہونے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ وہ غریب عوام سے بالکل فیس نہیں لے گا اور ان کو مفت ادویات فراہم کرے گا۔